اے طائر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ 1797 کا واقعہ تھا۔ 1797 میں جب سراج الدین دولہ کی حکومت بھی چلی گئی، اور 1797 میں جب ٹیپو سلطان بھی جام شہادت نوش کر لیے، اسی سال ایک خیر آباد میں ایک مرد مجاہد پیدا ہوا۔ اسی سال خیر آباد کی سرزمین پر ایک مرد مجاہد نے اپنی آنکھوں کو کھولا، ایک مجاہد اسلام نے اپنی آنکھوں کو کھولا، جس کو آج تاریخ علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے یاد کرتی ہے، جسے آج تاریخ غازی ہند کے نام سے یاد کرتی ہے، جسے آج تاریخ مجاہد اسلام کے حیثیت سے یاد کرتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہی علامہ فضل حق خیر آبادی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں جہاد کا فتویٰ دیا، جنہوں نے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف علم جہاد کو بلند کیا۔ عزیزان محترم، جس چراغ کو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے روشن کیا تھا، اس چراغ کی لو کو اور بڑھایا تو وہ علامہ فضل حق خیر آبادی کی ذات ہے۔ آپ نے باقی ہندوستان جزیرہ انڈومان میں قیدی کی زمانے میں رہتے ہوئے آپ نے کتاب تحریر فرمائی۔ عزیزان محترم، جب یہ مرد مجاہد خیر آباد کی سرزمین پر تشریف لایا، خیر آباد کی سرزمین پر جب اس مرد مجاہد نے آنکھیں کھولی تو دن بدلتے گئے، دن چلتے گئے، اور جب ان کا ایک منصب لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا، آپ ایک بڑے منصب پر فائز ہوئے، تو زمانے کی حالتوں نے کروٹیں لی۔ تلک الایام نداولها بین الناس کے تحت زمانے کی حالتوں نے کروٹیں بدلی۔ پھر ہندوستان میں انگریزوں کا زور چلتا گیا، وہ ہندوستان کے قبضے کے قریب تھے، گویا کہ انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت علامہ فضل حق خیر آبادی نے دلی کی جامع مسجد میں ایسی تقریر فرمائی کہ 90,000 لوگ اپنی شہادت دینے کے لیے سامنے آ گئے۔ 90,000 لوگ آپ کی تقریر، ولولہ انگیز تقریر کو سن کر، 90,000 لوگ آپ کی تقریر کو سن کر آزادی ہند میں حصہ لینے کے لیے تشریف فرما ہو گئے۔ عزیزان محترم، یہ وہی علامہ فضل حق خیر آبادی ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا، جس کے بارے میں ہمارا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم یہود و نصاروں کو اپنا مددگار نہ بناؤ۔ عزیزان محترم، اس کو پڑھ کر انہوں نے فرمایا، جب ایک قرآن شریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منزل من السماء کتاب ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، جب وہ ہمیں یہ درس عبرت دے رہا ہے تو ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنا لازم و ضروری و واجب و فرض ہے۔ اور آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ جب آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا، عزیزان محترم، انگریزوں نے کئی علماء کراموں کو پہلے قید کیا اور کئی لوگوں پر تشدد ڈھائے۔ عزیزان محترم، یہ وہی علامہ فضل حق خیر آبادی ہے جن کو جزیرہ انڈومان میں لے جا کر پورے حبس دوام کی پوری زندگی کے قید کی سزا سنائی گئی۔ عزیزان محترم، علامہ فضل حق خیر آبادی نے جب جہاد کا فتویٰ دیا تو اس وقت انگریزوں نے ایک مہم چلائی کہ جو بھی باغی ہندوستان کا ہے، یعنی ہماری حکومت کا باغی ہے، اسے ہم پکڑ کر جزیرہ انڈومان کے کالا پانی کی سزا دیں گے۔ عزیزان محترم، ایک مشہور صحافی کلدیپ نیر لکھتا ہے کہ دلی سے لے کر اتر پردیش تک 55,000 علماء کرام نے اپنی جان ہندوستان کی آزادی کے خاطر نچھاور کر دی۔ 55,000 علماء کرام نے اپنی گردنوں کو ہندوستان کی آزادی کے لیے پیش کیا۔ یہ ہے ہمارے وفاداری کا وطن سے ثبوت۔ عزیزان محترم، جب علامہ فضل حق خیر آبادی کو کالا پانی کی سزا سنائی گئی، جزیرہ انڈومان میں لے جایا گیا، تو آپ نے وہاں پر بھی درس و تدریس کا جو کام ہے اس کو نہیں روکا، بلکہ آپ وہاں پر تصنیف لکھتے رہے،
آپ نے الثورۃ الہندیہ و قصائد فتنۃ الہندیہ کے نام سے ایک کتاب اور 2 قصیدے لکھے، اور قصیدے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں فدیت محمدا خیر الورا، کہ علامہ فضل حق خیر آبادی اگرچہ اسے یہاں پر ظلم دیا جا رہا ہے، اگرچہ یہاں پر اس کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اگرچہ یہاں پر یہ ظالم اسے سام کے زہر جتنا پانی دیتے ہیں، یہ تمام کا تمام انہوں نے اپنی کتاب الثورۃ الہندیہ باغی ہندوستان میں لکھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم اتنا ظلم کرتے ہیں کہ ہمیں سام کے زہر جتنا پانی دیتے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے گھاس پھوس دیتے ہیں، اور یہاں پر طبیب تو ایسے ہیں جو بیماری کا علاج کرنے کے بجائے بیماری کو اور بڑھاتے ہیں۔ اتنا تشدد علامہ فضل حق خیر آبادی کے اوپر ہوا۔ آپ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے، بوجھ کو اپنے اوپر لادے ہوئے، پھر بھی آپ نے یوں فرمایا فدیت محمدا خیر الورا۔ اگرچہ علامہ فضل حق خیر آبادی پر اتنے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس حالت میں بھی علامہ فضل حق کیوں عرض کرتا ہے فدیت محمدا خیر الورا، کہ یا رسول اللہ یہ حالت پہنچتی ہے تو پہنچتے دے، اسی حالت میں بھی، ایسی حالت میں بھی یہ علامہ فضل حق خیر آبادی آپ کے اوپر قربان ہے۔ عزیزان محترم، یہی علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں جن کا مقدمہ جب لکھنؤ کی کورٹ پر پہنچا، مورخین لکھتے ہیں، آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، دا گریٹ ریولیوشن آف 1857 یہ کتاب، قائد انقلاب، بہت سی کتابیں ہیں تاریخ کا، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ جب علامہ فضل حق خیر آبادی کے خلاف مہم چلائی گئی، باغی ہندوستان کہہ کر آپ کو پکارا گیا اور آپ کو قید کیا گیا، قید کرنے کے بعد جب آپ کا مقدمہ لکھنؤ کی کورٹ پہ پہنچا تو وہاں پر جو جج تھا وہ بھی آپ کا شاگرد تھا، جو وکیل تھا وہ بھی آپ کا شاگرد تھا۔ عزیزان محترم، یہاں پر میں رک کر آپ کو ایک درس دینا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان اپنی غیرت کو کبھی بیچتا نہیں ہے۔ ایک مسلمان اگرچہ اس کی جان پر بنائے لیکن کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک مسلمان اپنی جان دینے کے لیے، اسلام کی خاطر ہو یا اپنے ملک کی خاطر ہو، وہ جان دینے سے کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہی درس دیتا ہے ہمیں علامہ فضل حق خیر آبادی کا یہ واقعہ۔ جب انہیں لکھنؤ کی کورٹ پر پیش کیا گیا، آپ کٹگھرے میں تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے، مقدمے کی ابتدا ہوئی، مقدمہ شروع ہوا، وکیل نے دلیلیں پیش کی اور کہا کہ علامہ فضل حق وہی ہیں جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اس کے اوپر میں دلیل پیش کرتا ہوں، میں گواہ پیش کرتا ہوں۔ جب اس وکیل نے گواہ کو بلایا، وہ گواہ آیا، حالانکہ اس سے پہلے اس نے علامہ فضل حق خیر آبادی کے خلاف گواہی دے چکا تھا، یعنی اس نے کہا تھا کہ یہی انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ جب اسے کٹگھرے میں پیش کیا گیا تو جیسے ہی اس نے علامہ فضل حق خیر آبادی کے چہرے کو دیکھا تو وہ فوراً بول اٹھا، یہ وہ علامہ فضل حق خیر آبادی نہیں جس کے بارے میں نے دعویٰ کیا تھا، بلکہ وہ جھوٹ بولنے لگا۔ کیوں؟ حضرت کے روب کو دیکھ کر، حضرت کے چہرے کو دیکھ کر اس کا بیان تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جج نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر علامہ فضل حق خیر آبادی اپنے بیان کو بدل دیں تو میں ان کی سزا کو ٹال دوں گا، میں انہیں جو حبس دوام کی سزا دینے والا ہوں وہ سزا نہیں دوں گا۔ لیکن عزیزان محترم، یہ علامہ فضل حق خیر آبادی کی یہ غیرت تھی، انہوں نے پوری امت مسلمہ کو یہ درس غیرت دیا اور یہ بتا دیا کہ اگر جان پر بھی بنائے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اگر جان پر بھی بنائے کبھی اپنی جان اسلام کے لیے دینے کے خاطر، ملک کے دینے کے خاطر کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ عزیزان محترم، یہ علامہ فضل حق خیر آبادی جب یہ بات سنتے ہیں، جب اس گواہ کی گواہی کو سنتے ہیں، برجستہ یوں کہتے ہیں، نہیں، یہ گواہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ وکیل بھی جھوٹ بول رہا ہے، انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینے والا یہی وہ علامہ فضل حق خیر آبادی ہے، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والا یہی وہ علامہ فضل حق خیر آبادی ہے، اور اس کے اوپر جو دستخط ہے وہ میری ہے۔ عزیزان محترم، یہ ان کی غیرت تھی کہ وہ
اپنی جان کو پیش کرنا گوارا سمجھتے، لیکن اب کبھی جھوٹ بولنا گوارا نہ سمجھتے، اور اپنے آپ کو آزادی ہندوستان سے پیچھے ہٹانا انہوں نے گوارا نہیں سمجھا۔ یہ ہے ہماری قربانیاں جو آج ہم پر لوگ دلیل پوچھتے ہیں کہ تمہاری اس وطن سے وفاداری کا ثبوت کیا ہے۔ عزیزان محترم، ہم ایسے ثبوت پیش کرتے ہیں جن ثبوتوں کو ان کے باپ دادا بھی نہیں بلا سکتے، جس تاریخ کو ان کی آنے والی نسلیں بھی نہیں بلا سکتی۔ اگر یہ ناپاک کوشش کریں تب بھی انڈیا کے گیٹ پر جتنے مسلمان شہیدوں کا نام ہے وہ یہ چیخ چیخ کر کہے گا کہ جتنا حق اس ہندوستان پر ہندوؤں کا ہے اتنا حق اس ہندوستان پر مسلمانوں کا بھی ہے۔ عزیزان محترم، میں کئی واقعات آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ علامہ فضل خیر آبادی جیسے کئی مجاہدین نے اپنی جانوں کو اسلام کی خاطر، ہندوستان کی آزادی کی خاطر پیش کیا۔ شاہ احمد اللہ مدراسی کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی اپنی جان کو پیش کیا۔ کئی لوگوں نے، کئی مسلمانوں نے اسی قول کو دیکھ لیں۔ کلدیپ نیر جس کا میں نے ذکر کیا، یہ آزادی کے وقت موجود تھا۔ اس نے خود لکھا ہے کہ 55,000 علماء اکرام کے سروں کو درختوں پر لٹکایا گیا۔ 55,000 علماء کے سروں کو درختوں پر لٹکایا گیا۔ عزیزان محترم، آخر میں ایک وہ مرد مجاہد کا ذکر کر کے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں جس کو آج تاریخ علامہ کفایت علی کافی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ مجاہد بھی اس جہاد میں برابر کا شریک تھا، اس نے بھی اپنی جان کو آزادی ہند کی خاطر نچھاور کیا۔ عزیزان محترم، ان کے اوپر کیا کیا مصیبتیں آئیں، ان کے اوپر کیا کیا صعوبتیں، کیا کیا ظلم و جبر کیا گیا۔ عزیزان محترم، تاریخ میں یہ درج ہے کہ جب علامہ کفایت علی کافی علیہ الرحمہ کو قید کیا گیا تو آپ کے اوپر گرم لوہے کے اوزاروں سے آپ کے جسم کو داغا گیا، ان زخموں پر نمک چھڑکا گیا، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، آپ کے اوپر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، جس طرح دوسرے علماء اکرام جیسے کہ عنایت اللہ احمد کاکوروی علیہ الرحمہ، جن کی کتاب آج ہمارے درس میں داخل ہے علم الصغا، انہوں نے قیدی کی حالت قید میں کتاب لکھی، اور ہمارے علماء نے تو حالت قید میں کوئلوں سے کتابیں لکھی، یعنی جب ان کے پاس قلم نہ تھا تو کوئلے سے انہوں نے کتابیں لکھی اور امت کو یہ درس پیش کیا کہ اگر تمہاری جان پر بھی بن آئے لیکن درس و تدریس کا دامن نہ چھوڑنا، اگر تمہاری جان پر بھی بن آئے تو اسلام کو پھیلانے کے خاطر دریغ نہ کرنا۔ عزیزان محترم، علامہ کفایت علی کافی، ان کے اوپر بھی طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، طرح طرح کی مظالم ڈھائے گئے، لیکن آخری وقت جب انہیں تختہ دار کے قریب لے جایا گیا، جب انہیں پھانسی دینے کے لیے تختہ دار کے قریب لے جایا گیا تو برجستہ علامہ کفایت علی کافی نے یوں عرض کیا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آخر میں یوں فرماتے ہیں، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، پر زبانوں پر نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ عزیزان محترم، ہم نے آزادی کے لیے کیا دیا؟ ہم نے آزادی کے لیے سراج الدین دولہ دیا، ہم نے آزادی کے لیے علامہ فضل خیر آبادی دیا، ہم نے آزادی کے لیے علامہ کفایت علی کافی دیا، ہم نے آزادی کے لیے شاہ احمد اللہ مدارسی دیا، ہم نے آزادی کے لیے علامہ فضل رسول بدایونی دیا، ہم نے آزادی کے لیے وہ شیر میسور جیسا، وہ شیر ہندوستان جیسا ٹیپو سلطان دیا۔ اتنے مجاہدین ہم نے آزادی کے لیے پیش کیے، آج یہ ہم پر آزادی کی اور دلیل مانگتے ہیں اور ہماری وفاداری کی دلیل مانگتے ہیں۔ ہماری وفاداری کی دلیل صرف یہی ہے کہ ہم مرتے بھی ہیں تو اس مٹی پر دفن ہو جاتے ہیں، اس کو چومتے ہوئے دفن ہو جاتے ہیں، وہ مرتے بھی ہیں تو جل کر خاک ہو کر ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہے ہمارے بزرگوں کی تاریخ جنہوں نے آزادی میں اپنا کردار ادا کیا، اپنی جانوں کو قربان کیا اور
اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنی زندگی کو صرف کیا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے بزرگان دین کی تاریخ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیۃ واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ